Assalamu alaikum. Welcome to my channel Manzoor's Voice. سوال: ہاتھیوں والے لشکر کا سردار کون تھا؟ جواب: ابرہہ۔ سوال: اصحاب فیل کا واقعہ کس شہر میں ہوا؟ جواب: مکہ مکرمہ میں۔ سوال: سورۃ توبہ کس چیز کے بغیر شروع ہوتی ہے؟ جواب: بسم اللہ کے۔ سوال: سورہ اخلاص میں اللہ تعالی کی وحدانیت بیان کی گئی ہے یا نہیں؟ جواب: جی ہاں، کی گئی ہے۔ سوال: نماز وتر کا وقت کب ہوتا ہے؟ جواب: عشاء کے بعد فجر سے پہلے۔ سوال: مدینہ میں اسلام کی تعلیم دینے کے لیے پہلے کون گئے؟ جواب: حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ۔ سوال: نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا جنہوں نے کفالت کی کون تھے؟ جواب: حضرت ابو طالب۔ سوال: حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کے والد کون تھے؟ جواب: حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ سوال: کس نماز میں قرآن مجید کی تلاوت نہیں کی جاتی؟ جواب: نماز جنازہ میں۔ سوال: ہماری دنیا کا نام دنیا قرآن کریم میں کس نے رکھا؟ جواب: اللہ تعالی نے۔ سوال: کون سے مشہور امام نے قید میں وفات پائی؟ جواب: امام ابو حنیفہ نے۔ سوال: کون سا کلمہ پڑھنے سے انسان اسلام میں داخل ہوتا ہے؟ جواب: کلمہ طیب۔ سوال: کون سی سبزی کھانے سے خون کی کمی دور کرنے میں مدد ملتی ہے؟ جواب: پالک۔ سوال: کیا کاغذ سے استنجا کرنا جائز ہے؟ جواب: مکروہ ہے۔ سوال: باب العلم کس صحابی کو کہا جاتا ہے؟ جواب: حضرت علی رضی اللہ عنہ کو۔ سوال: حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے والد کون تھے؟ جواب: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سوال: حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ کس کے بھائی تھے؟ جواب: حضرت علی رضی اللہ عنہ کے۔ سوال: حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی والدہ کون تھیں؟ جواب: حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا۔ سوال: نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام مبارک کے ساتھ کون سا درود پڑھا جاتا ہے؟ جواب: درود ابراہیمی۔ سوال: حضرت علی رضی اللہ عنہ کے والد کا نام کیا تھا؟ جواب: ابو طالب۔ سوال: کرامن کاتبین کیا کام کرتے ہیں؟ جواب: انسانوں کے اعمال لکھتے ہیں۔ سوال: حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کس چیز کو توڑا تھا؟ جواب: بتوں کو۔ سوال: حضرت آدم علیہ السلام پہلے نبی تھے یا پہلے رسول؟ جواب: پہلے نبی۔ سوال: اللہ تعالی کے نزدیک سب سے محبوب عمل کون سا ہے؟
جواب نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا۔ سوال حضرت آدم علیہ السلام کی زوجہ کا نام کیا تھا؟ جواب حضرت حوا علیہ السلام۔ سوال جنت میں داخل ہونے والے پہلے نبی کون ہوں گے؟ جواب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سوال حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت کہاں ہوئی؟ جواب مسجد نبوی میں۔ سوال حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کہاں ہوئی؟ جواب اپنے گھر میں۔ سوال حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد ان کی وفات کا علم کس مخلوق کے ذریعے ہوا؟ جواب دیمک کے ذریعے۔ سوال حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا نام قرآن میں آیا ہے؟ جواب نہیں۔ سوال حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت کہاں ہوئی؟ جواب مسجد کوفہ میں۔ سوال غزوہ احد میں مسلمانوں کو کس آزمائش کا سامنا کرنا پڑا؟ جواب تیر اندازوں کی جگہ چھوڑنے کی وجہ سے نقصان اٹھانا پڑا۔ سوال فرض نمازوں کے علاوہ قرآن کریم میں کس نماز کا ذکر آیا ہے؟ جواب نماز تہجد کا۔ سوال کون سی صورتیں تبارک سے شروع ہوتی ہیں؟ جواب سورہ ملک اور سورہ فرقان۔ سوال حضرت علی رضی اللہ عنہ کے والد حضرت ابو طالب کا اصل نام کیا تھا؟ جواب عبد مناف۔ سوال معراج کا واقعہ خواب میں ہوا یا بیداری میں؟ جواب بیداری کی حالت میں۔ سوال حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ولادت کہاں ہوئی؟ جواب سرزمین کنعان۔ سوال قرآن کریم میں کتنی صورتوں کے نام ایک حرف پر مشتمل ہیں؟ جواب 3 صورتیں۔ سوال بیت المقدس سے قبلہ تبدیل ہونے کے بعد سب سے پہلی کون سی نماز ادا کی گئی؟ جواب نماز ظہر۔ سوال حالت جنابت میں کھانا کھانے سے پہلے کیا کرنا بہتر ہے؟ جواب وضو کر لینا سنت ہے۔ سوال کون سا جانور اپنے کانوں کی مدد سے راستہ پہچانتا ہے؟ جواب چمگادڑ۔ سوال نفل اور سنت نماز گھر میں پڑھنا افضل ہے یا مسجد میں؟ جواب عام طور پر نفل نماز گھر میں پڑھنا افضل ہے۔ سوال مدینہ منورہ کا پرانا نام یثرب قرآن مجید میں کس سورہ میں آیا ہے؟ جواب سورہ احزاب میں۔ سوال نماز کو اسلام میں کیا حیثیت حاصل ہے؟ جواب نماز اسلام کا اہم ستون ہے۔ سوال مومن ہونے کی نشانی کیا ہے؟ جواب نیکی پر خوشی اور گناہ پر ندامت۔ سوال دل کی بے چینی دور کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ جواب اللہ تعالیٰ کا ذکر اور دعا کرنی چاہیے۔ سوال اللہ تعالیٰ کی رحمت کن لوگوں کے قریب ہے؟ جواب نیکوکار لوگوں کے قریب۔ سوال قبر میں روشنی کس چیز سے حاصل ہوتی ہے؟
جواب نیک اعمال سے۔ سوال اللہ تعالی نے کس کو قیامت تک مہلت دی ہے؟ جواب شیطان کو۔ سوال رحمت للعالمین کا مطلب کیا ہے؟ جواب تمام جہانوں کے لیے رحمت۔ سوال کون سی چیز پہلے کالی پھر سرخ اور پھر سفید ہوتی ہے؟ جواب کوئلہ۔ سوال قیامت کے دن سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا؟ جواب جی ہاں۔ سوال قرآن مجید میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام کتنی مرتبہ آیا ہے؟ جواب سب نبیوں سے زیادہ مرتبہ۔ سوال اجوا کھجور کس مقدس شہر کی مشہور کھجور ہے؟ جواب مدینہ منورہ کی۔ سوال ایک نماز کا ثواب 1000 نمازوں کے برابر کس مسجد میں ہے؟ جواب مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں۔ سوال وضو کے بغیر قرآن مجید کو چھونا کیسا ہے؟ جواب جمہور علماء کے نزدیک جائز نہیں۔ سوال حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے کون سی اذان شروع کروائی تھی؟ جواب جمعہ کی دوسری اذان۔ سوال کس چیز کا سایہ نہیں ہوتا؟ جواب آگ کا۔ سوال کھانا کھانے کے بعد اللہ تعالی کا شکر ادا کرنے کے لیے کیا کہنا چاہیے؟ جواب الحمدللہ۔ سوال چاند کی روشنی دراصل کہاں سے آتی ہے؟ جواب سورج کی روشنی سے۔ سوال عروس القرآن کس سورہ کا لقب ہے؟ جواب سورہ رحمان کا۔ سوال گناہ سرزد ہونے کے بعد اللہ تعالی سے معافی حاصل کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ جواب سچی توبہ کرنی چاہیے۔ سوال عزیز مصر کی بیوی نے کس نبی علیہ السلام پر بدکاری کا الزام لگایا تھا؟ جواب حضرت یوسف علیہ السلام پر۔ سوال کیا انسان کا رزق پہلے سے مقرر ہے؟ جواب جی ہاں، رزق اللہ تعالی نے مقرر فرمایا ہے۔ سوال ہجرت کسے کہتے ہیں؟ جواب ایک جگہ کو چھوڑ کر دوسری جگہ منتقل ہونے کو۔ سوال اللہ تعالی کے نزدیک انسان کی عزت کا اصل معیار کیا ہے؟ جواب تقوی اور پرہیزگاری۔ سوال آپ کی کون سی چیز دوسرے لوگ استعمال کرتے ہیں؟ جواب آپ کا نام۔ سوال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالی سے کس چیز کے لیے دعا کی تھی؟ جواب اپنی زبان کی گرہ کھولنے کے لیے۔ سوال سورج نکلتے وقت نماز پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ جواب نماز پڑھنا منع ہے۔ سوال دودھ نہ دینے والے جانور کی قربانی کب جائز ہے؟ جواب جب وہ شرعی طور پر قربانی کے قابل ہو۔ سوال حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے کون سے نبی تھے؟ جواب حضرت سلیمان علیہ السلام۔ سوال اللہ تعالی کے نزدیک کون سا گناہ ناقابل معافی ہے اگر انسان اسی حالت میں مر جائے؟ جواب شرک۔
سوال سنت فطرت میں جسم کے کن بالوں کو صاف کرنا شامل ہے؟ جواب زیر ناف کے بال۔ سوال سونے سے پہلے شیطان سے حفاظت کے لیے کون سی آیت پڑھنی چاہیے؟ جواب آیت الکرسی۔ سوال غزوہ بدر میں تقریباً کتنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم شریک تھے؟ جواب تقریباً 313 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم۔ سوال زکوٰۃ اور صدقہ کس چیز میں برکت کا ذریعہ بنتے ہیں؟ جواب مال میں۔ سوال ملکہ زبیدہ نے مکہ مکرمہ میں پانی کی فراہمی کے لیے کون سی نہر تعمیر کروائی تھی؟ جواب نہر زبیدہ۔ سوال دریائے فرات کے قریب واقع مشہور تاریخی شہر کون سا ہے؟ جواب کربلا۔ سوال مشکل اور پریشانی کے وقت مسلمان کو کیا کرنا چاہیے؟ جواب اللہ تعالی سے دعا کر کے مدد طلب کرنی چاہیے۔ سوال کس وقت کی توبہ قبول نہیں ہوتی؟ جواب جب موت سامنے آ جائے اور انسان آخرت دیکھنے لگے۔ سوال حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالی کے حکم سے کیا بنایا؟ جواب کشتی۔ سوال تتلی ذائقہ کس حصے سے محسوس کرتی ہے؟ جواب اپنے پیروں سے۔ سوال انجیل کس نبی علیہ السلام پر نازل ہوئی؟ جواب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر۔ سوال اسلام میں حلال اور حرام کا واضح ذکر کہاں ملتا ہے؟ جواب قرآن مجید اور احادیث مبارکہ میں۔ سوال حلال اور حرام کا فیصلہ کرنے کا آخری اختیار کس کے پاس ہے؟ جواب صرف اللہ تعالی کے پاس۔ سوال وضو ٹوٹنے کی سب سے عام وجہ کیا ہے؟ جواب ہوا خارج ہونا یا واش روم استعمال کرنا۔ سوال مردوں کے لیے کون سا زیور پہننا حرام ہے؟ جواب سونے کا زیور۔ سوال جھوٹ بولنے کا شرعی حکم کیا ہے؟ جواب یہ گناہ کبیرہ اور منافقت کی نشانی ہے۔ سوال تقدیر کا کیا مطلب ہے؟ جواب کائنات کا ہر فیصلہ اللہ کے علم اور مرضی سے ہونا۔ سوال پرندوں اور جانوروں کی زبان کس نبی کو آتی تھی؟ جواب حضرت سلیمان علیہ السلام کو۔ سوال قرآن مجید میں تیمم کا طریقہ کس سورہ میں بتایا گیا ہے؟ جواب سورہ نساء اور سورہ مائدہ میں۔ سوال حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم پر کیا عذاب آیا؟ جواب سخت زلزلہ اور آگ کی بارش۔ سوال قرآن مجید میں کل کتنے جلیل القدر فرشتوں کا نام سرحد سے آیا ہے؟ جواب 2 جبرائیل اور میکائیل۔ سوال حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو کس مشہور لقب سے یاد کیا جاتا ہے؟ جواب سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار۔ سوال حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا مشہور لقب کیا تھا؟ جواب ذوالنورین۔ سوال اسلام کے پہلے خلیفہ کون منتخب ہوئے؟ جواب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔
سوال سب سے زیادہ احادیث روایت کرنے والی ازواج مطہرات میں نمایاں خاتون کون ہیں؟ جواب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا۔ سوال خلفائے راشدین کی مجموعی تعداد کتنی ہے؟ جواب 4۔ سوال قرآن مجید میں بکہ کس شہر کا دوسرا نام بتایا گیا ہے؟ جواب مکہ مکرمہ کا۔ سوال قرآن مجید میں جھوٹے پر کس چیز کی وعید ہے؟ جواب اللہ کی لعنت کی۔ سوال مسجد کے میناروں کی تعمیر سب سے پہلے کس دور میں شروع ہوئی؟ جواب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور میں۔ سوال حج کے احکام کن صورتوں میں تفصیل سے بیان ہوئے ہیں؟ جواب سورہ بقرہ اور سورہ حج میں۔ سوال غزوہ بدر کا تفصیلی ذکر قرآن مجید کی کس سورہ میں بیان ہوا ہے؟ جواب سورہ انفال میں۔ سوال اللہ تعالیٰ کی کون سی مخلوق گناہوں سے پاک ہوتی ہے؟ جواب فرشتے۔ سوال قرآن مجید کی تیسری منزل کس سورہ سے شروع ہوتی ہے؟ جواب سورہ یونس سے۔ سوال قرآن کریم میں کن مشہور درختوں کا ذکر آیا ہے؟ جواب زیتون، کھجور، بیری اور انگور کا۔ سوال وہ کون سی نیکی ہے جسے جتلا کر اور تکلیف دے کر ضائع کیا جا سکتا ہے؟ جواب صدقہ اور احسان۔ سوال وہ کون سی جگہ ہے جہاں مومنوں کو کوئی تکلیف اور درد نہیں ہوگا؟ جواب جنت۔ سوال غزوہ تبوک کا ذکر قرآن مجید کی کس سورہ میں ملتا ہے؟ جواب سورہ توبہ میں۔ سوال مشہور مسلمان سپہ سالار محمد بن قاسم کا تعلق کس قبیلے سے تھا؟ جواب بنو ثقیف سے۔ سوال وضو کے بغیر کون سی عبادت ادا نہیں کی جا سکتی؟ جواب نماز۔ سوال مرنے کے بعد انسان کا آخری ٹھکانہ کیا ہوگا؟ جواب جنت یا جہنم۔ سوال جنت کا ذکر قرآن میں کس مقصد سے کیا گیا ہے؟ جواب اہل ایمان کے لیے جزا کے طور پر۔ سوال جمعہ کی نماز کس دن ادا کی جاتی ہے؟ جواب جمعہ کے دن۔ سوال رمضان کے اختتام پر کون سی عید آتی ہے؟ جواب عید الفطر۔ سوال زکوٰۃ کن لوگوں کو دی جا سکتی ہے؟ جواب مستحقین زکوٰۃ کو۔ سوال حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کس دریا میں صندوق میں بہایا گیا تھا؟ جواب دریائے نیل میں۔ سوال قرآن مجید میں کتنی صورتیں کل سے شروع ہوتی ہیں؟ جواب 5 صورتیں۔ سوال قیامت کے دن شفاعت کا مالک کون ہے؟ جواب اللہ تعالی۔ سوال قیامت کے دن اعمال کا حساب کس کے سامنے ہوگا؟ جواب اللہ تعالی کے سامنے۔
سوال، سب سے بڑا ظلم کون سا ہے؟ جواب، قتل۔ سوال، انسان میں بھولنے کی عادت کہاں سے آئی تھی؟ جواب، حضرت آدم علیہ السلام سے۔ سوال، آسمان سے کتنی کتابیں نازل ہوئی تھیں؟ جواب، 4۔ سوال، عورت کے جسم کے کس حصے کا بال کھینچنے سے اس کی موت بھی ہو سکتی ہے؟ جواب، ناک کے اندر کے بال کھینچنا خطرناک ہو سکتا ہے کیونکہ اس سے ناک کے اندر زخم بنے اور جراثیم انفیکشن کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ تاہم یہ کہنا کہ صرف ناک کا بال کھینچنے سے لازماً موت ہو سکتی ہے معتبر طبعی حقیقت نہیں ہے۔ بہتر ہے کہ ناک کے بال نوچنے کے بجائے احتیاط سے تراشے جائیں۔ سوال، بار بار پیشاب آنا کس چیز کی علامت ہے؟ جواب، اسلامی تعلیمات کے مطابق بار بار پیشاب آنا موت، نظر بد یا کسی غیبی اثر کی یقینی علامت نہیں ہے۔ قرآن و حدیث میں ایسی کوئی معتبر دلیل موجود نہیں کہ بار بار پیشاب آنے کو موت یا نظر بد کی نشانی قرار دیا گیا ہو۔ یہ کیفیت عموماً طبعی وجوہات کے بنا پر ہو سکتی ہے۔